اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیو، یہ سورہ مریم ہے اور یہ 16ویں پارے میں ہے۔ اس کی آیتیں ہیں 98 آیتیں ہیں اور اس کے رکوع 6 ہیں۔ اس سے پہلے ہم کچھ باتیں تفسیر کے متعلق کرنا چاہیں گے، اور تفسیر کا معنی ہے کھولنا، وضاحت کرنا، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ اور قرآن کی آیتیں اس میں بہت کچھ سینس بھرا ہوا ہے، بہت کچھ معانی بھرے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو کھول کر بیان کرنے کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اور اسی مادے سے سفر بھی ہے۔ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بندہ کھل جاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر، اس کے عادات، اس کے اندر کی چیزیں کھل کر باہر آ جاتی ہے، اس لیے سفر کو سفر کہا جاتا ہے کہ اس میں بندہ کھل جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی تفسیر کی بات۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ تفسیر جو ہوتی ہیں اس کے قاعدے، جو قوانین ہے، پہلا قاعدہ اس کا یہ ہے، جو اس کے رولز ریگولیشن ہے تفسیر کرنے کے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں لکھے ہیں۔ تو اس میں پہلا رول یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، یفسر بعضهم بعضا، کہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کا سب سے بڑا مفسر اللہ ہے، کہ اس نے اپنی آیتوں کی تفسیر دوسری آیتوں سے کی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، تلاش کرتے ہیں کہ کن پر انعام کیا ہے اللہ نے، کن پر انعام کیا ہے، کون انعام یافتہ ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ انعام یافتہ کون ہے؟ یہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ اطاعت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور ان کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اللہ یوں کہہ رہا ہے یہ رفاقت کے لیے کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہاں بھی کہیں ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو اچھا پڑوس مل جائے، تو اس کی خوش نصیبی کتنی اچھی کہ اس کو اچھا پڑوس مل گیا ہے۔ اس لیے ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کا ایک گھر تھا، ایک یہودی تھا، عیسائی تھا، یہودی یا عیسائی لکھا ہوا ہے۔ تو وہ گھر بیچ رہا تھا، تو اپنا جب گھر بیچ رہا تھا، کسی نے پوچھا کیا قیمت ہے تمہارے گھر کی؟ تو اس نے بتایا میرے گھر کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے۔ تو وہ کسٹمر جو ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ تمہارا گھر تو دکھتا تو نہیں ہے، اس کا ظاہری ٹپ ٹاپ، اس کا ڈیکوریشن تو ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ 2 لاکھ روپے کا گھر ہے۔ لیکن وہ بندہ یوں بول رہا ہے، جو عیسائی تھا وہ یوں بول رہا ہے کہ میرا گھر تو مجھے معلوم ہے کہ 2 لاکھ روپے اس کی پرائز نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، میں یوں سمجھتا ہوں کہ میرا گھر 1 لاکھ روپے کا ہے، اور 1 لاکھ روپے میں جو لے رہا ہوں کہ میرے پڑوس میں عبداللہ ابن مبارک رہتے ہیں، وہ میرا اچھا پڑوسی ہے، تو پڑوسی کے 1 لاکھ روپے لے رہا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ اپنی رفاقت کے لیے کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ نبی
سب سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے بھائی، سب سے بڑا کوئی درجہ ہو سکتا ہے وہ نبوت کا درجہ ہے، نبوت کا درجہ۔ پھر اس کے بعد کوئی درجہ ہے تو نبیوں کی رفاقت کا، نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی، صالحین کی رفاقت کا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب ایک بات یہ ہوئی، میں تفسیر کے اصول بتا رہا تھا کہ قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، یفسر بعضهم بعضا۔ پھر ایک آیت میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے۔ ایک اللہ مثال بیان کر رہا ہے معبودان باطلہ کو، جو لوگ پوچھتے ہیں ان کے اللہ مثال بیان کر رہا ہے۔ اس میں یوں کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، آپ دھیان سے سنو۔ فاستمعوا له، قرآن کہہ رہا ہے دھیان سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں، جن کو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، معبودان باطلہ، ان تمام کے تمام مل کر اگر اللہ کو چھوڑ کر یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بنانا چاہے، لن یخلقوا ذبابا، کتنی تاکید کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، کہ وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کر پوری کائنات مل جائے، اس میں صرف سائنٹسٹ والے نہیں، ٹیکنالوجی والے نہیں، بائیولوجی جیولوجی والے نہیں، پوری کائنات مل جائے، اللہ اپنے فرشتوں کو بھی بھیج دے، بلکہ اس میں نبی، صدیقین، شہداء بھی اس میں آ جائے اللہ کو چھوڑ کر، یہ سب کے سب وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سب کے سب بنانا چاہے ایک مکھی کو اللہ کو چھوڑ کر۔ ہم جو سنتے ہیں کہ پیغمبر بناتے ہیں، پیغمبر بناتے نہیں، پیغمبر کبھی تخلیق نہیں کرتے۔ یہ میں ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں، پیغمبر کبھی تخلیق نہیں کرتے، کوئی چیز بناتے نہیں۔ جو بھی واقعات آئے ہیں حدیثوں میں، کتابوں میں، وہ سب یہ ہے کہ پانی لایا گیا، اس میں آقا نے ہاتھ ڈالا، یہ بخاری کی روایت ہے، پانی بہتا چلا گیا، کوئی چیز نہیں تھی اور ہمارے نبی نے یا کسی نبی نے بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چڑیا کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو پھونک مار کے اڑا دیا، لیکن اس کے پیچھے اللہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ بات آتی ہے ہماری اذن سے، باذن اللہ، باذنی، جگہ جگہ سورہ مائدہ میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ بناتے تھے چڑیا کو اور پھر ہماری اذن سے، ہماری اجازت سے وہ اڑا دیتے تھے۔ تو نبیوں کے پیچھے اور صالحین اور صدیقین کے پیچھے ان کے بہاف پہ اللہ ہوتا ہے۔ یہاں جو بات ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر پوری کائنات کچھ بنانا چاہے، ایک مکھی بھی تو بنا نہیں سکتی۔ لیکن اب مجھے اللہ پھر تاکید کے ساتھ یوں گا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک نہیں پوری کائنات مل جائے، سائنس والے، ٹیکنالوجی والے سب مل جائے تو بھی ایک مچھر اور ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اب مجھے یہاں اشکال یہ ہوتا تھا، سوال یہ ہوتا تھا کہ اللہ تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات مل کر ایک مچھر اور ایک مکھی نہیں بنا سکتے، تو ہم سورہ موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں، ان کے کمپیئر میں، ان کے مد مقابل میں جادوگر آئے تھے، تو ان جادوگروں نے تو اپنی رسیاں ڈالی تھی تو وہ سانپ بن گئے تھے۔ واقعہ سنا ہے، واقعہ سب نے سنا ہوگا یہ، لیکن ان واقعے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ وہ واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بہت جگہ دہرایا ہے۔ میں 16ویں پارے سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو موسیٰ علیہ سب میدان تیار ہو گیا، جادوگر میدان میں اتر گئے۔ پھر میدان میں اتر جانے کے بعد یہ کمیونیکیشن ہو رہا ہے، کس کا؟ جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جادوگر کہہ رہے قولوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کہ موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالے؟ موسیٰ تم ڈالتے ہو اپنی جادوگری، تم بتاتے ہو پہلے یا ہم بتائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ قال بل القوا، ڈالو تم پہلے اپنا جوہر بتاؤ، اپنا کرتب بتاؤ تم۔ تو انہوں نے کیا کیا؟
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی رسیوں کو، اپنی لاٹھیوں کو پھینکا نا ہے تو وہ اژدہے نہیں بن گئے، سانپ نہیں بن گئے۔ قرآن جو کہہ رہا ہے نا، دیکھو یہ یفسر بعضهم بعضا، وہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات مل کر اللہ کے سوا ایک مچھر اور ایک مکھی نہیں بنا سکتے، لیکن یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان لوگوں نے رسیاں پھینکی اور لاٹھیاں پھینکی تو وہ کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے۔ قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ نہیں، قرآن کے الفاظ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سانپ نہیں بن گئے تھے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تم کو ایسا خیال ہو رہا تھا ان کے جادوؤں سے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہے، وہ اصل میں سانپ نہیں بنے تھے۔ جادو کا یہ اثر تھا کہ تمہیں وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں دوڑتی ہوئی، حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی۔ اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کرتے ہیں۔ اب یہاں جتنے بھی جادو ہو رہے ہیں دنیا میں، جتنے بھی جادو ہو رہے ہیں، کوئی کبوتر بنا رہا ہے، کوئی کیا کیا بنا کے لوگوں کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو میں یہ بنا رہا ہوں۔ ایک بندے کو مار رہا ہے کاٹ کے، پھر دوبارہ زندہ کر رہا۔ یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے۔ کس کی کوالٹی ہے؟ کسی مخلوق کو بنانا، اس میں جی ڈالنا، روح ڈالنا، یہ صرف اللہ کی کاریگری ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوقات مل کر، فرشتے بھی ایون مل جائے تو یہ فرشتے تو چٹھی کے چاکر ہوتے، فرشتے اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے ذیل میں ایک بات بتاتا چلو کہ لوگ آج کل ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو کچھ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یا علی المدد کہتے ہیں، یا شیخ عبد القادر الجیلانی المدد کہتے ہیں، معلوم نہیں لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم جب ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی تم علی المدد کیوں بولتے ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کیوں بولتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کیا بولتے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ ان کو نہیں پکارتے۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ ان کو نہیں پکارتے، اللہ نے ان کو اتھارٹی دی ہے، اللہ نے ان کو اتھارٹی دی ہے، اللہ نے اپنے اختیار ان کو دیے ہیں، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پورا جب آپ پڑھ لیں گے، مطالعہ کر لیں گے، اس کی ایک ایک آیت کو آپ کھنگالیں گے، دیکھیں گے تو اللہ نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، اللہ نے اپنی اتھارٹی کسی میں منتقل نہیں کی ہے، کسی کو نہیں سونپی ہے۔ اللہ با اختیار بادشاہ ہے، اس نے اپنا اختیار کسی کو نہیں سونپا۔ مان لو فور سیک آرگیومنٹ، اگر مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اولیاء اللہ کو، ہمارے نبی کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان تمام کو اختیار دے بھی دیے ہو، مان لو، تو بھی ان کو نہیں پکار سکتے۔ ان کو پکارنا پھر بھی شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کہ بارش برسانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ بارش برسانے کی ذمہ داری فرشتوں کی ہے، ہوا چلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سب کو معلوم، ڈیوٹی فرشتوں کی ہے۔ لیکن اگر آج ہم یوں کہیں کہ فرشتوں بارش برسا دو، آج گرمی بہت زیادہ ہے، تو یہ کہنا بھی شرک ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہم فرشتوں کو ڈائریکٹ نہیں پکار سکتے، یہ تو چٹھی کے چاکر ہے، یہ تو اپنے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا اختیار دیا ہے وہ اللہ کی مرضی سے وہ اختیار اور وہ اتھارٹی یوز کرتے ہیں، باقی ان کی کوئی مجال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو ہی مدد کے لیے پکارنا یہی اسلام ہے، یہی توحید ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیری نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا، میں اصل بات یہ کر رہا تھا، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سوا پوری کائنات مل جائے، ایک مچھر اور ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں جو ہوا تھا، سانپ بنے تھے، تو اس سے کیا پتہ چلا وہ سانپ اصل میں بنے نہیں تھے،
وہ جادو کی وجہ سے حرکت کرتے نظر آ رہے تھے۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ اس سے کیا پتہ چلا، قرآن کا بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، یفسر بعضهم بعضا، ایسے آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو تمام آبجیکشن، تمام اشکالات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ بتانا ہے، مجھے یہ پتہ چلنا ہے یہاں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی ذمہ داری لی ہے، اس قرآن کی پورے الفاظ کی ذمہ داری لی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کی ذمہ داری نہ لیتا، جیسا اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے قرآن، ویسا کا ویسا، جوں کا توں، بغیر کوئی کمی کاشت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ قرآن دیا ہے، اس میں کوئی زیر زبر کی بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو، قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلی کتابیں اتری ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ اور دا قرآن، دا ہولی قرآن، دا فائنل ٹیسٹامنٹ، کہ یہ پہلے قرآن اتر چکے، پہلے کتابیں اتر چکی ہے، تورات، زبور، انجیل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت نہیں لی ہے، لیکن اس قرآن کی حفاظت لے، کیونکہ یہ فائنل ورژن ہے، یہ فائنل قرآن ہے، یہ فائنل ورژن ہے۔ اب قیامت تک جتنی بھی کتابیں آئے گی، بلکہ قیامت تک اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، جتنی کچھ پیچھے کتابیں ہیں وہ سب کی سب کتابیں جو ملائی جائے گی، یہ اس قرآن سے ملائی، اگر اس قرآن سے پچھلی کتابیں ٹکراتی ہے تو ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اب قیامت تک یہی قرآن ہے اور اسی کی باتیں چلے گی، اسی کا سکہ چلے گا اور یہی قیامت تک یہی باتیں چلتی رہے گی، کیونکہ یہ فائنل ورژن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کے ایک ایک لفظ کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کیوں لی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ لیتا اور اس کا ترجمہ، یہ فائنل ورژن جو قرآن ہے اور اس کی عربی زبان میں جو قرآن اترا ہے، اگر یہ قرآن کی عربی چینج ہو جاتی، بدل جاتی، تو ظاہری بات ہے ہم تک یہ مکمل میسیج نہ پہنچتا۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، یہ جو بتا رہا ہے نا، یہ الفاظ قرآن کے موجود ہے، اس لیے ہمیں عقیدہ ملا کہ کسی سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے کمپیر میں، ان کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے، وہ سب کے سب جادوگروں نے جو جادو کیا تھا اس سے سانپ نہیں بنے تھے، بلکہ ان کے جادو سے کیا ہوا تھا؟ صرف حرکت کرتے نظر آئے تھے۔ پھر آگے اللہ یوں کہہ رہا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑے پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ نبیوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ 1,00,000 پیغمبروں کے دادا ہیں، بڑے پیغمبر گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبردست قرآن میں تعریف کی ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے اور ان کی براءت کی ذمہ داری اور گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ بالکل موحد تھے، مسلمان تھے، اللہ کو یکسو ہو کر اس کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو میں یوں کہہ رہا تھا سب سے پہلا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نمبر آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تمام کی تمام لاٹھیاں کیا بن گئی؟ سانپ بن تھی، ان کو بھی جادو ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی دکھ رہا تھا کہ یہ سانپ بن گئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ اپنے دل میں خوف محسوس کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا لا تخف، قلنا لا تخف انک انت الاعلی، تو ہی سربلند رہے گا، گھبرانے کی، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جتنا بڑا بھی کوئی اللہ والا کیوں نہ ہو، نبیوں کے بعد تو کوئی مقام ہے بھائی،
سب سے بڑا مقام میں نے کہا نبوت کا مقام ہے. سب سے بڑی کوئی ہستیاں ہیں اللہ کے بعد وہ انبیاء کی ہستیاں ہیں. تو نبوت کا مقام سب سے افضل ہے, سب سے بڑا ہے. جب نبی ہو کے ڈر سکتے تو پھر کوئی بزرگ ہو, کوئی ولی اللہ ہو, کوئی ابدال ہو, کوئی بھی کچھ بھی ہو, سب کو خوف آ سکتا ہے, سب ڈر سکتے ہیں کوئی انوکھی چیز دے کر. اس لیے میں آئندہ کل بتاؤں گا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پہلی وحی آئی تھی تو ہمارے نبی بھی گھبرا گئے تھے. پھر دوسرا رول کیا ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت نصیب فرمائے.